والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ تو ہم لوگ نماز کی اوقات کو جان رہے تھے کہ حدیث کے اندر جو اوقات بیان کیے گئے ہیں اس کو جان رہے تھے۔ ظہر اور عصر کے وقت کو ہم لوگ جان چکے ہیں، اور آج مغرب کے بارے میں جانیں گے کہ مغرب کا وقت کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھیے وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَىٰ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ، کہ مغرب کا وقت رہتا ہے، یعنی شفق احمر یعنی سرخی لالی کے غائب ہونے تک، یعنی عصر کا وقت ختم ہونے کے بعد، یعنی عصر کا وقت ختم ہوتا ہے غروب شمس تک، شمس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر غروب شمس سے مراد یہ ہے کہ جو قرص کہتے ہیں، قرص اس کو عربی میں قرص کہتے ہیں، اس کو غائب ہو جانا، یعنی وہ غائب ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہ نہیں کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ موسم کی وجہ سے یا کسی چیز کے حائل ہونے کی وجہ سے اوجھل ہو جائے، ہمیں لگے کہ غائب ہو گیا، وہ نہیں، یہ نہیں، بلکہ وہ غائب ہو جائے، جس کو قرص کہتے ہیں، عربی زبان میں قرص کہا جاتا ہے، وہ غائب ہو جائے، تب جا کر کے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تب جا کر کے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور مغرب کا وقت کہاں تک رہتا ہے، تو اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ إِلَىٰ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ، یعنی سورج کے غائب ہونے کے بعد سرخی لالی آسمان میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ لالی کے بارے میں آتا ہے کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ تک، یعنی سورج کے غائب ہونے کے بعد جو سرخی دکھائی دیتی ہے آسمان میں، وہ 1 گھنٹہ 12 منٹ تک دکھائی دیتی ہے۔ 1 گھنٹہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ سورج کے غائب ہونے کے بعد مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 12 منٹ کا ہوتا ہے، یعنی وہ سرخی جب تک، وہی کر رہے ہیں کہ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَىٰ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ، شفق الاحمر یعنی سرخی یا لالی جو آسمان میں آپ دیکھتے ہیں، جو آسمان میں دکھائی دیتا ہے، اس کے غائب ہونے تک، اور اس کے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے 1 گھنٹہ 12 منٹ تک، یعنی یہ سرخی ہوتی ہے آسمان کے اندر۔ تو یہی بات راجح ہے، یہی قول راجح ہے کہ مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد سرخ لالی کے غائب ہونے تک ہے۔ اور اس قول کی طرف جانے والے کون کون ہیں، یعنی حنابلہ ہے اور داؤد الظاہری ہے، امام مالک کی ایک روایت ہے، امام مالک کی بھی ایک روایت ہے، یعنی جب امام مالک کی ایک روایت ہے تو ایک روایت ادھر بھی ہے، ایک روایت جب ادھر ہے تو اس سے خود بخود یہ سمجھ سکتے ہیں ایک روایت اور بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ امام شافعی کا بھی یہ قول ہے، یعنی قدیم قول ہے، قدیم قول امام شافعی کا بھی یہی ہے کہ سرخی کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت ہوتا ہے، یعنی آخر وقت بتایا جا رہا ہے، شروع وقت تو ظاہر ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی اول وقت شروع ہو جاتا ہے، آخری وقت کب ہے؟ تو جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ لالی کے غائب ہونے تک، جو کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 12 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس قول کی طرف جانے والے حنابلہ ہیں، داؤد الظاہریہ، اور امام مالک کا یہ قول اور امام شافعی کا یہ قول، یہ قدیم قول ہے امام شافعی کا، وہ ہے کہ دونوں ادھر بھی ہیں، یعنی دونوں ادھر بھی ہیں، اس قول میں بھی ہے اس قول میں بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام قرطبی بھی ہے، اس قول کو ماننے والے امام قرطبی ہے،
امام ابن تیمیہ ہے، امام ابن قیم ہے، امام صنعانی ہے، امام شوکانی ہے، اسی طریقے سے امام ابن باز اور ابن عثیمین وغیرہ اور دائمی کمیٹی کا یہی فتویٰ ہے۔ دائمی کمیٹی جو ہے اس کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ شفق احمر کے غائب ہونے تک نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، جیسا کہ یعنی مسلم کی ایک روایت ہے کہ وقت صلاۃ المغرب، یعنی مسلم کی ایک روایت ہے وقت صلاۃ المغرب اذا غابت الشمس ما لم یغرب الشفق، یعنی مسلم کی ایک روایت ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر دوسرا قول کیا ہے؟ تو دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ مغرب کا صرف ایک ہی وقت ہوتا ہے، مغرب کا صرف ایک ہی وقت ہوتا ہے۔ اور اس قول کے قائل کون ہے یا کہنے والے کون ہیں؟ جیسا کہ آپ وہیں پہ سمجھ گئے کہ امام مالک کا ایک قول ہے، ادھر بھی امام شافعی کا گویا کہ جدید قول ہے، اور امام اوزاعی کا بھی گویا کہ ایک قول ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ایک ہی وقت ہوتا ہے، تو مطلب یہ مراد لیتے ایک ہی وقت سے کہ بہت کم مزیق وقت ہوتا ہے، مگر یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ ایک آدمی وضو کر سکے، 3 رکعت پڑھ سکے، سنت پڑھ سکے، ستر العورہ وغیرہ جو شروط ہے اس کو ادا کر سکے، بس اتنا ہی وقت، زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ جبرائیل کی جو حدیث ہے جس میں کہ جبرائیل امین امامت کرتے ہیں، اس کے اندر جبرائیل امین دونوں دن مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھاتے ہیں، دونوں دن مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھاتے ہیں۔ تو اسی سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ کیا ہے، یعنی ایک ہی وقت ہے، زیادہ وقت نہیں ہوتا، یعنی مزیق وقت ہوتا ہے مغرب کا۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی مسلم کی حدیث ہے، یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حکم دیتے، امر بلالا فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل ان يغيب الشفق ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم۔ یہ فرمایا یعنی دونوں شفق احمر کے غائب ہونے کے وقت کیا ہے، آپ نے دوسرے دن نماز ادا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کا وقت شفق احمر یا ایک سرخ لالی کے غائب ہونے تک ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مغرب کے بارے میں۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، یعنی عشاء کا وقت بیان کر رہے ہیں کہ من ذَلِكَ کا اشارہ ہے کہ شفق احمر کی طرف اشارہ ہے، یعنی شفق احمر کے غائب ہونے سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، کہاں تک؟ الی نصف اللیل، آدھی رات تک کیا ہے عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ تو کیا عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز اور مغرب نماز میں کوئی فاصلہ بھی ہوتا ہے کیا؟ یعنی وقت میں کوئی فاصل بھی کوئی چیز ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے عصر اور ظہر کی نماز میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے، ایک وقت داخل ہوا نکلا، دوسرا وقت داخل ہوا، یعنی ایک وقت ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہوا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی یعنی مغرب کا وقت ختم ہوا اور عشاء کا وقت داخل ہوا، کوئی فاصل نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شفق احمر کے غائب ہونے سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، کہاں تک؟ الی نصف اللیل، یعنی آدھی رات تک گویا کہ اس کا وقت ہوتا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث بھی ہے کہ وقت العشاء الی نصف اللیل الاوسط، وقت العشاء الی نصف اللیل الاوسط۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی مؤلف بیان کر رہے ہیں ثم یبقى وقت الضرورہ الی طلوع الفجر الثانی، یعنی یہاں پر بھی جیسا کہ اثر میں بیان کیا گیا کہ ایک وقت اختیاری ہے اور ایک وقت اضطراری ہے۔ تو وقت اختیاری بیان کیا گیا کہ نصف لیل تک، وقت اختیاری کا نصف لیل تک ہے،
اور وقت اضطراری طلوع فجر ثانی تک، طلوع فجر ثانی تک گویا کہ وقت اضطراری ہے۔ اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، وقت اضطراری کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیس فی النوم تفریط، لیس فی النوم تفریط انما التفریط علی من لم یصلی الصلاة حتی یجیء وقت الصلاة الاخرى، لیس فی النوم تفریط انما التفریط علی من لم یصلی الصلاة حتی یجیء وقت الصلاة الاخرى، یعنی یہ زیادتی نہیں ہے، سو جانا نیند یہ زیادتی، سو جانا یہ زیادتی نہیں، تفریط کیا ہے بلکہ زیادتی کیا ہے کہ آدمی انتظار کرے، نماز کو چھوڑ رکھے یہاں تک کہ دوسرے نماز کا وقت آ جائے، دوسرے نماز کا کیا وقت آ جائے، یہ تفریط ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے جو اوقات ہیں وہ سب متواصل ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ایک آیا دوسرا گیا۔ تو پھر اس حدیث سے گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر ثانی تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر ثانی تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت کون سا ہے؟ تو اختیاری یا اضطراری؟ تو کہا کہ یہ اختیاری نہیں ہے، وہ اضطراری وقت ہے ضرور ہے لیکن وہ اختیاری نہیں ہے، اضطراری وقت ہوتا ہے، اضطراری وقت ہوتا ہے کہ صبح تک طلوع فجر ثانی تک، طلوع فجر ثانی جس کو فجر صادق کہتے ہیں وہاں تک کیا ہے یہ اضطراری وقت ہوتا ہے، اس حدیث سے استدلال کیا گیا۔ تو بہرحال عشاء میں بھی دو وقت بیان کیا گیا، ایک اختیاری جو کہ آدھی رات تک ہوتا ہے، اور ایک وقت اضطراری جو کہ طلوع فجر یعنی یا یہ کہیے فجر صادق کے طلوع ہونے تک ہوتا ہے، جیسے حدیث کے اندر بتلایا گیا۔ تو اس کے بعد جانتے ہیں کہ فجر کا وقت کیا ہے۔ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، یعنی فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد، فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کب تک ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے تک۔ تو بہرحال یعنی فجر کی دو قسم ہیں، فجر کاذب، فجر صادق، اور جتنے احکام مرتب ہوتے ہیں وہ فجر صادقی سے مرتب ہوتے ہیں، جتنے بھی شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں وہ سب کس سے مرتب ہوتے ہیں؟ یعنی فجر صادق سے ہی مرتب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ فجر کا وقت یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلوع یعنی فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر کے طلوع شمس تک یہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس نماز میں یعنی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ مستحب کیا ہے، یعنی فجر کی نماز کو غلس میں پڑھنا مستحب ہے یا یہ کہ اسفار میں، یعنی اسفار میں پڑھنا مستحب ہے یا یہ کہ غلس میں پڑھنا مستحب ہے۔ تو جمہور علماء کا کہنا ہے، جمہور علماء میں کون کون ہے؟ امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد ہے، یہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کو غلس ہی میں پڑھیں گے، نماز کو غلس ہی میں پڑھیں گے، یعنی تاخیر نہیں کریں گے، نماز کو پڑھنے میں تاخیر نہیں کریں گے یہاں تک کہ روشنی آ جائے، یہاں تک کہ روشنی آ جائے۔ اس کے لیے بہت ساری دلیل پیش کی گئی ہے، جمہور کی رائے کے لیے بہت ساری دلیل پیش کی گئی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مومن عورتیں وہ نبی کریم، یعنی کنت لمبی حدیث ہے کہ مومن عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھی، وہ چادر لپیٹی ہوتی تھی اور حاضر ہوتی تھی، پھر نماز پڑھ کے جب وہ لوٹتی تھی تو کوئی انہیں پہچان نہیں پاتا تھا غلس کی وجہ سے، یعنی اندھیرے کی وجہ سے، اندھیرے کی یعنی پڑھنے کے بعد بھی اندھیرا ہی ہوتا تھا، پڑھ لینے کے بعد نماز بھی پڑھ لیے پھر بھی اندھیرا ہی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب نماز پڑھتے تھے، یعنی نماز پڑھ لینے کے بعد بھی، نماز بھی پڑھ لیے پھر لوٹ رہی ہے عورتیں لوٹ رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں غلس کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے ہم میں سے کوئی آدمی کسی کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے ابو برزہ الاسلمی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نماز پڑھتے تھے، صبح کی نماز پڑھتے تھے پھر لوٹتے تھے، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی کو نہیں پہچان سکتا تھا، اور تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60 آیت سے لے کے 70 آیت تلاوت کرتے تھے، 60 آیت سے لے کے 70، اس سے اندازہ کیجیے 60 آیت سے لے کر 70 آیت تک کیا ہے تلاوت کرتے تھے۔
یہ حدیث اور اس کے علاوہ بھی یعنی یہ سب کیا ہے صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یعنی دو حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ابو مسعود کی بھی ایک حدیث ہے، انہوں نے صراحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غلس میں نماز ادا کی اور ایک مرتبہ اسفار میں، اور اس کے بعد پھر آپ ہمیشہ غلس ہی میں نماز پڑھتے رہے، مرنے تک آپ نے غلس ہی میں نماز پڑھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے جس کو کہ امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کو آپ صحیح الحدیث میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، صحیح الحدیث میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے غلس میں، ایک مرتبہ اسفار میں، پھر آپ ہمیشہ غلس ہی میں نماز ادا کیا، مرنے تک آپ نے غلس ہی میں نماز ادا کرتے رہے۔ یہ اس کی صراحت وہ کرتے ہیں، اس کی صراحت کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا، یعنی یہ سب کیا بخاری مسلم کی حدیث، یعنی دو حدیث جو میں نے ابھی پیش کی بخاری مسلم کی ہے، تیسری حدیث ابو مسعود کی ہے، ابو داؤد کی ہے، اور امام البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسفار میں پڑھنا افضل ہے، یہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، یعنی امام ابو حنیفہ، اور اسی طریقے سے ابو یوسف اور محمد اور امام سوری وغیرہ کہتے ہیں اسفار میں فجر کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور وہ رافع ابن خدیج کی حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ امام احمد نے روایت کیا ہے، جبکہ وہ احادیث جو اوپر بیان کی گئی ہے وہ صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر۔ تو اس کا جواب دے دیا گیا، جمہور نے اس کا جواب دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روشن ہونے کے بعد، ایک دم روشنی آنے کے بعد نماز پڑھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ طلوع فجر کی تاکید کر لیجیے، یعنی فجر صادق طلوع ہوا یا نہیں، اس کو تاکید کرنے کے لیے کہا گیا، تاکید کر لیجیے، یہ مطلب ہے اس کا، اسفروا کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا دیکھ تو لیجیے فجر صادق طلوع ہوا یا نہیں ہوا، یہ مقصد ہے۔ یہ مطلب نہیں کہا کہ روشنی آنے کے بعد یا کہ تاخیر کر کے نماز پڑھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ تاخیر سے نماز پڑھو یہاں تک کہ روشنی آ جائے، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ اسفروا بالصبح سے مراد کہ دیکھ لیجیے فجر صادق طلوع ہوا یا نہیں، اور تھوڑا سا انتظار کر لیجیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی وہ آدمی جو کہ یقین کے بعد نماز ادا کرتا ہے، فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد، یقین ہونے کے بعد نماز ادا کرتا ہے، وہ نماز افضل ہے، برخلاف اس آدمی کے جو کہ شک میں پڑا ہوا ہے کہ طلوع ہوا نہیں ہوا، اس نماز سے وہ نماز افضل ہے۔ فإنها أعظم للأجر جو کہا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد نماز ادا کرنا یہ اعظم للأجر ہے، برخلاف اس آدمی کے بارے میں جو ابھی شک میں پڑا ہوا ہے کہ طلوع ہوا یا نہیں ہوا، اس کے مقابلے میں وہ افضل عمل ہے ہی۔ تو یہاں پر جو کہ احناف لوگ استدلال کرتے ہیں اسفروا بالصبح سے تاخیر کرو یہاں تک کہ روشنی آ جانے دو، روشنی ہو جانے تب نماز پڑھیں گے، اسی وجہ سے جب ہم لوگ کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ اذان ہوتی ہوتی ہے، جب ہم لوگ کی جماعت کا وقت ہوتا ہے تو وہ لوگ ابھی اذان ہی دے رہے ہوتے ہیں، یہی ان کی دلیل ہے، لیکن صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ بھائی یعنی یہ توجیہ کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے غلس میں، اور نماز ختم ہوتے صبح ہو جاتی، اسفار کا وقت ہوتا تھا، صبح ہو جاتا تھا۔ تو یہ کچھ لوگ تعویل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تعویل کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی تعویل اس وقت جب دونوں حدیث برابر ہو، دونوں صحیح مسلم کی ہو، دونوں حدیث، ایک حدیث صحیح ہے، ایک حدیث بخاری مسلم کا، اور ایک حدیث کا ہے امام احمد کی ہے، تو دونوں میں کوئی موازنہ ہی نہیں، تو تعویل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، یعنی غلس میں پڑھنا یہ افضل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ احناف کا جو طریقہ ہے گویا کہ وہ صحیح نہیں ہے، جو کہ طلوع شمس کے قریب یہ لوگ کیا ہے نماز ادا کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ وقت یعنی فجر کا وقت بیان کیا گیا کہ فجر کا وقت کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس کے بعد فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد طلوع شمس تک کیا ہے فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے اوقات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔